السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز القدر بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے ہم سب اللہ تعالیٰ کے گھر میں جمع ہیں۔ یہ خاص توفیق اس کی دین اور اس کی عطا ہے کہ اس کے گھر میں بیٹھ کے اس کی کتاب، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے کی سعادت ملے، اور پھر ہم سب اس کو اپنی زندگی میں بسانے اور اتارنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے، بابرکت مجلس ہے۔ اللہ رب العزت مجھے حق بات بیان کرنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت قاری یونس صاحب نے بڑے بڑے نام لیے، محترم ڈاکٹر عبدالرشید اظہر صاحب ہمارے بزرگ تھے، ہم نے بھی ان سے استفادہ کیا۔ حضرت حافظ صاحب ہمارے استاد گرامی ہیں، انہی سے ہم نے اگر کوئی 4 حرف آتے ہیں تو سیکھے ہیں، تو ان کی مسند کے قابل میں ہرگز نہیں، لیکن ایک ذمہ داری ہے جس کو ادا کرنا ہے۔ آج کی گفتگو میں چند باتیں اس حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی کے اندر جو ہمارا گھر ہے اور یہ گھر ترتیب پاتا ہے میاں بیوی سے مل کر۔ اللہ رب العزت نے جہاں پر ہمیں عبادت اور بندگی میں رہنمائی فرمائی ہے اور یہ سکھایا ہے کہ اس مالک اور خالق کو کس طرح راضی کیا جا سکتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے گھر کیسے بسانا ہے، گھر میں کیسے وقت گزارنا ہے، ہمارا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، اور اگر یہ جو ہماری زندگی ترتیب پاتی ہے، یہ ساری تشکیل یہ نکاح کی بنا پر ہوتی ہے۔ آپ ماشاءاللہ بہت سی شادیوں میں شریک ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ اور اس کے کلمے کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے اور میاں بیوی بڑی خوشی کے ساتھ بستے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی برکتوں اور فضل سے نوازتا ہے، پھر اس سے ہماری پوری فیملی، پورا خاندان، کنبہ، اور پھر بستیوں کی بستیاں، کالونیاں،
سارا انسانی معاشرہ اس سے تشکیل پاتا ہے۔ اور اگر یہ گھر ہمارا بہترین گھر ہو، جنت نظیر ہو، اور یہ سکون اور راحت کی جگہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون راحت کا ذریعہ بنایا، تو پھر ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر قرآن کریم کی روشنی میں ہمارا گھر بس رہا ہے تو پھر سارا معاشرہ ہی کتنا بہترین ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت دونوں کو پیدا کیا، اور اس کا یہ فضل اور احسان ہے کہ اس نے تمہاری جان سے تمہارا جوڑا بنایا، پھر یہ حکم دیا، آپ یہ آیات ہر جمعہ میں سنتے ہیں، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ کی ذات سے ڈرتے رہو، اس مالک اور خالق نے تمہیں ہر چیز عطا کی ہے، اور یہ نعمتیں، یہ رشتے اور نکاح کی صورت میں بیوی کا ساتھ، پھر بچے، اور پھر یہ رشتہ داریاں، یہ اس مالک کے حکم سے بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے، اس کی ذات کے بارے میں ڈرتے رہو، اور رشتہ داریاں، ان کے بارے میں بھی اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو۔ تو اگر ہمارا گھر بہترین ہے اور وہاں پر راحت اور سکون ہے تو آپ جانتے ہیں وہاں پر کیسی نسل پرورش پاتی ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر گھر میں سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، تو پھر یہاں سے پرورش پانے والی نسل، اس کی کیا حالت ہوگی؟ وہ بچپن سے ہی بیماریوں کا شکار ہے، ضائع ہو رہی ہے، اور تعلیم و تربیت سے محروم ہو جاتی۔ تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ رب العزت نے اس خاندانی نظام کے اندر مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت دی اور ان کو نگران بنایا۔ یہ قوام ہے، نگرانی کرنا، حفاظت کرنا ان کا کام ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ رب العزت نے ان کو فضیلت دی ہے، عورتوں کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اور دونوں ہی بہت اہم ہیں، اور دونوں کے بغیر یہ نسل نہیں بن سکتی ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ سسٹم بنایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اس نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو مردوں کو قوام بنایا، عورتیں ان کی نگرانی کے اندر ہیں، حفاظت کے اندر ہیں۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ مرد کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کمائی کر کے عورتوں پر، بچوں پر خرچ کرتے ہیں۔ تو فرمایا فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، نیکوکار بیویاں وہ ہیں جو فرما بردار ہوتی ہیں، اور جب خامد موجود نہ ہو تو حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حکم کے ساتھ خامدوں کے ذریعے ان کی حفاظت فرمائی ہے، تو نیک بیویاں یہ ہوتی ہیں۔ تو قرآن مجید سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مرد کو اللہ رب العزت نے ایک درجہ فضیلت عطا کی ہے، وہ قوام ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کسی جگہ کا نظام بغیر کسی ذمہ دار کے نہیں چل سکتا۔ اگر سارے چودھری بنے ہوئے ہیں تو نظام کیسے چلے گا؟ ایسے اللہ رب العزت نے گھر کی یہ حکومت، اس میں نگران، مسئول، وہ مرد کو ایک درجہ دیا ہے اور افضلیت دی ہے، اسے قوام بنایا۔ ویسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق
ہر بندہ جو ہے وہ مسئول ہے، ہر بندہ ہی جواب دہ ہے، اور اس سے اپنی اپنی مسئولیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، لوگو یاد کر لو اس بات کو، تم میں سے ہر ایک آدمی وہ نگہبان ہے، نگران ہے، اور اس سے اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب یہ نگہبانی کوئی آدمی صرف اس کے ذمہ اس کا گھر ہے، پھر وہ ذمہ دار بن جاتا ہے، پورا علاقہ ہے، بادشاہ بن گیا ہے، وزیر اعظم بن گیا ہے تو پوری رعایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی تفصیل بیان کی کہ آدمی اپنے گھر کے بارے میں مسئول ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور عورت اپنے گھر کے بارے میں خامد کے مال اور اس کے اولاد کے بارے میں مسئول ہے، اس سے اس بارے میں پوچھا جائے گا، اور حکمران جو ہے وہ اپنی رعایا کے بارے میں ذمہ دار ہے، اس سے ان کے سب کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ تو قوام مرد ہے، اس کو اللہ رب العزت نے یہ فضیلت عطا کی ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ساری مخلوقات تو اللہ نے بنائی ہے، ہمارے پاس جانور بھی ہیں، یہ بھی اللہ نے بنائے۔ کسی کو کہاں پر کیا پیدا کرنا ہے یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ چاہتا تو ہمیں بھی کسی جانور کی شکل میں بنا دیتا۔ اور کس کو کس گھر میں پیدا کرنا ہے آپ کا کوئی اختیار ہے؟ کب پیدا کرنا ہے یہ اس مالک اور خالق کی تقسیم ہے، سارے اختیارات اس کے ہیں۔ اس نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے مردوں کو، رجال کو قوام بنایا ہے، نگران بنایا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی عطا کردہ فضیلت ہے، اس نے دی ہے۔ اب جن کا اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان نہیں ہے وہ یہ شوشے چھوڑیں گے جی مرد اور عورت کی مساوات، اور جی ایسے بھی لوگ اور خواتین کہ بھئی ہم مردوں کی اطاعت کیوں کریں، ان کی بات کیوں مانیں، میرا جسم میری مرضی، نعوذ باللہ۔ اس نظام سے جب ہم نکلتے ہیں تو پھر بڑے سنہری ناموں کے ساتھ لوگ آتے ہیں، لیکن عورت کے حقوق کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، عورت کی حفاظت کے لیے نہیں آتے بلکہ عورت تک رسائی چاہتے ہیں اور اسے ذلیل اور خوار کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر نظام یہ ہے کہ ایک عورت وہ بیٹی کی شکل میں پلتی ہے، پھولوں جیسے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے، بیوی بنا کے بہت خوبصورت انداز سے، بہت ہی احسان کے ساتھ آدمی اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں رخصت کرتا ہے۔ پھر یہ ماں ہے، اس کے پاؤں تلے جنت ہے، یہ نظام اللہ نے بنایا۔ تو جو اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کریں، توڑنے کی کوشش کریں، ان کے معاشروں کی کیا حالت ہوتی ہے آپ بہتر جان سکتے ہیں، ایسے معاشروں میں جہاں پر یہ خاندانی نظام ٹوٹ چکا، جانوروں جیسا نظام ہے، کوئی رشتہ داریاں نہیں ہیں۔ ہمارے ملک کا ایک مشہور صحافی ہے جاوید چودھری، اس نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ میں جرمنی سے واپس آ رہا ہوں اور میں نے ایئرپورٹ پر آتے ہوئے یہ سجدہ شکر ادا کیا کہ ایسی زمین سے میں اب اس زمین میں آ گیا ہوں جہاں پر سارے رشتے موجود ہیں، خاندان موجود ہے، چچا موجود ہے، ماموں موجود ہیں، سب کچھ موجود۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مردوں کو اللہ رب العزت نے فضیلت دی ہے اس لیے کہ وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، کماتے یہ ہیں۔ عربوں کے ہاں بڑے جنگجو ہوا کرتے تھے، جنگیں ہوتی تھیں، مرد جنگوں میں اپنے کارنامے دکھاتے تھے، اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے تھے۔ آج بھی لڑائی پیش آ جائے تو زیادہ کردار مردوں کا ہی ہے، اور یہ لڑائی کرتے ہیں، مضبوط جسم کے مالک ہیں، ان کا سانچہ اور ڈھانچہ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو طاقت بخشی ہے۔
اب برابری کا فلسفہ ہو تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور دوسری وجہ یہ بتائی کہ یہ کماتے ہیں، اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے آج کل میں کئی دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ جو بچے کمانے کے قابل نہیں ہیں، ان کے ابا جی کی تنخواہ سعودیہ سے آ رہی تھی، یہ پلتے رہے ماشاءاللہ بڑے ناز و نعمت کے اندر، اور جب خود ذمہ داری پڑی تو ماشاءاللہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ روٹی کما کے کھلا سکے۔ ابا جی نے پورا خاندان پالا ہے، 9 بیٹے ہیں، بچے ہیں، سب کو کھلایا پلایا، اور 9 سے مل کے اب ابا جی کی کوئی خدمت نہیں ہو رہی۔ کیسی بے برکتی! اور اگر آپ نے دیکھا ہو، آپ کے دیہات میں بھی ایسا ہوگا، شہروں میں ہم دیکھتے ہیں کوئی 30-40% نوجوان نسل ہماری، بہترین نوجوان 20-25 سال عمر کے نوجوان، وہ نشے پہ لگے ہوئے ہیں۔ شادی ہو گئی ہے، اللہ نے بچے بھی دے دیے ہیں، بیوی فیکٹری میں کام کرنے جا رہی ہے، لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہے، اس لیے کہ یہ ذمہ داری نہیں اٹھا رہا۔ یہ چنگڑوں کو دیکھا تھا کہ وہ اپنے جھونپڑیوں کے اندر بیٹھے ہیں، ہوکا پی رہے ہیں، اور عورتوں کو بھیجا کہ جاؤ مانگ کے لے آؤ، کما کے لے آؤ۔ اب ہمارے بچے ہمارے معاشرے کے اندر وہ اس قابل نہ ہوں کہ بھائی کما سکیں، محنت کر سکیں، اپنے خاندان کا بوجھ اٹھا سکیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سالوں کے اندر جو پچھلے 10-15 سال گزرے ہیں، ہماری نسل تباہی اور بربادی کا شکار ہو رہی۔ اور کبھی تو ایک باپ وہ سارے گھر کے لیے کماتا تھا، پوری ذمہ داری ادا کرتا تھا، اب آپ دیکھیں کہ کتنے غیر ذمہ دار ہیں۔ اس لیے ان بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے، انہیں مرد بنانے کی ضرورت ہے، اور انہیں یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ بھئی آپ مرد ہیں، آپ کو مرد بننا ہے اور اپنی ذمہ داری کو خود اٹھانا ہے۔ اور کچھ جو زیادہ پیار ہم نے کر لیا ہے، یہ بھی کچھ کن پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ شادی کا سارا خرچہ بھی والدین اٹھاتے ہیں۔ قاری صاحب بیٹھے ہیں، بچہ جوان ہو گیا، بالغ ہو گیا، اس کی کوئی ذمہ داری اس کے والدین پر ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی تعلیم تربیت۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو نظام دیا ہے وہ یہ نظام ہے۔ اور آگے یہ ارشاد فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیکوکار بیویاں اگر اللہ رب العزت عطا کر دے تو گھر پھر اس سے بستے ہیں۔ یہ جنت نظیر گھر ہیں، اور کائنات کے اندر سب سے بہترین نعمت وہ نیک بیوی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا ساری کی ساری ساز و سامان ہے، فائدے کی چیزیں، اس سے فائدہ اٹھا لیں، یہ فائدہ ہے، سواری لے لیں، گاڑی لے لیں، گھر اچھا بنا لیں، اے سی لگا لیں، فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں ساری کی ساری دنیا میں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز، سب سے بہترین سامان وہ نیک عورت ہے۔ المرأۃ الصالحہ، وہ نیک عورت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی عورت سب سے بہترین عورت ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے اذا نظر الیہا سرتہ، جب خامد اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش لگے، اسے خوش کرے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، جب خامد موجود نہیں ہے تو اس کی حفاظت کر رہی، اس کے مال کی، اس کی اولاد کی، اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی۔ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، اور جب خامد کسی چیز کا حکم دے تو اس کی بات کو مانے، اس کی بات کو قبول کرے۔ آپ نے فرمایا یہ بہترین عورت ہے، سب سے دنیا کا بہترین فائدہ اور سامان یہ ہے اگر کسی کو مل جائے تو بہترین عورت اگر گھر کے اندر موجود ہے تو وہ گھر کو کیسے جنت نظیر بناتی ہے۔ آپ بہت سی مثالیں اس کی دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے
کہ یہ عورتیں تمہاری نگرانی کے اندر ہیں، تم ان کی حفاظت کرو، ان پر خرچ کرو اور ان کو بلا وجہ تکلیف نہ دو اور سزا نہ دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس یہ ایسے ہیں جیسے کسی کے پاس قیدی ہوتا ہے کہ تمہاری نگرانی کے اندر ہے، اب تمہارا حق یہ ہے کہ ان کو وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہو، ان کا خیال رکھو۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے بھی ایسے ہی حق ہیں جیسے ان عورتوں پر فرائض ہیں کہ مردوں کی اطاعت کریں، ایسے ان عورتوں کے بھی حق ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں مردوں کو ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے، ایک درجہ ان کا بڑا ہے، تو ان کے حقوق کو ادا کرنا، ان سے اچھا سلوک کرنا۔ ہادیہ کائنات جو اس کائنات کی سب سے بڑی شخصیت تھی اور سب سے بڑے مربی تھے، سب سے بڑے پیشوا تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے، حسن سلوک کرنے والا ہے۔ اور آپ نے اپنی مثال دے کے بتایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں سب سے افضل ہوں اور سب سے اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ بہتر ہوں۔ اب ہمارے ہاں ماشاءاللہ باہر تو بڑی اچھی زبان بولتے ہیں اور گھر جا کے سارا غصہ نکالتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امہات المؤمنین سے پوچھا گیا کہ بھئی گھر میں آپ کے کام کاج کیا ہوتے تھے؟ ہادیہ کائنات، اس کائنات کی سب سے بڑی شخصیت، ان کے بارے میں امہات المؤمنین فرماتی ہیں کہ آپ گھر کے کام کاج میں ہوتے، گھر کی محنت میں ہوتے، ہاں جب اذان آ جاتی تو ہم سے لا تعلق ہو جاتے اور عبادت کے لیے، نماز کے لیے تیاری کرتے۔ اس لیے سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ میں پڑھانے والا آدمی ہوں تو میں اپنے بچوں کو سمجھاتا ہوں کہ بھئی دیکھیں ایک چھوٹا سا دائرہ ہے، پہلے یہ دائرہ ہے میرے اپنے گھر کا، میرے بچے ہیں، بیوی ہے، اگر والدین ہیں تو ساتھ وہ موجود ہیں، پھر آپ کے چچا تایا شروع ہو جاتے ہیں، دائرہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا، پھر باقی بھی رشتہ دار ہیں، پھر محلے دار ہیں اور بڑا ہو گیا، پھر آپ کا گاؤں ہے، پوری بستی ہے۔ تو یہ جو چھوٹا دائرہ ہے، اگر یہی میرے سے صحیح نہیں ہو رہا، اس کے اندر ہی میرا سلوک اچھا نہیں ہے، اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ میں کو اچھا نہیں بول پاتا، ان کی تربیت نہیں کر رہا، تو باہر میں نے کیا کرنا ہے؟ اس لیے سب سے پہلا حق جو انسان پر لازم ہے، آپ نے کبھی اسلام کے نظام پر غور کیا ہو؟ زکوٰۃ آپ نے دینی ہوتی ہے، کون سی؟ جو زائدہ مال ہو، جس کے پاس تھوڑا مال ہے اس پر زکوٰۃ ہی نہیں۔ کیوں؟ اس نے پہلے اس دائرے کو پورا کرنا ہے، اس دائرے کو نپٹانا ہے، اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، ان پر خرچ کرنا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہے کہ جو اس چھوٹے دائرے پر خرچ کرتے ہیں ہم، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو بھی ہمارے لیے صدقہ کر دیا، یہ ہمارے لیے اجر کا ثواب کا باعث ہے۔ تو مرد اس ذمہ داری کو ادا کرے۔ پھر کئی دفعہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی کوئی اختلاف ہو گیا، گڑبڑ ہو گئی، معاشرے میں رہتے ہوئے کچھ مسائل ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ مسئلہ بیان ہی نہیں ہوتا۔ ہاں طلاقیں روزانہ ہو جاتی ہیں، لڑائیاں روزانہ رہتی ہیں، اور والد صاحب کی خواہش ہے کہ بھئی 3 بیٹے ہیں، تینوں اکٹھے رہیں، روزانہ لڑائیاں چل رہی ہیں، برداشت کی جا رہی ہیں۔ تو کہیں پر کوئی ایسا حکم تو نہیں ہے کہ بھئی 3 بیٹوں کو اکٹھا رہنا لازم ہے۔ اگر رہ لیں تو اچھی بات ہے، چلو والد صاحب کی خواہش ہے، اچھی بات ہے، لیکن
ہر مرد کی اپنا گھر بسانا، اس کو چلانا اپنی ذمہ داری ہے، وہ پہلا بیٹا بھی ہے، دوسرا بھی ہے، تیسرا بھی ہے۔ اس لیے اگر کہیں پر کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اور ہوتا رہتا ہے، ہو جاتا ہے، اس میں ہماری کیا ذمہ داری ہے، اس سے کیسے بچنا ہے؟ اور یہ شیطانی وار ہے، شیطانی ہتھیار ہے کہ شیطان کا حملہ سب سے بڑھ کر گھروں پر ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان یضع عرشہ علی الماء، وہ سمندر میں اپنا عرش لگاتا ہے، تخت لگاتا ہے، اور پھر اپنے کارندوں کو بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کو فتنے میں، آزمائش میں ڈالیں، گمراہ کریں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک آدمی آتا ہے، اس کا کارندہ آتا ہے، چیلا، وہ آ کے کہتا ہے کہ جی میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو کہتا ہے کہ نہیں، کوئی بڑا کام نہیں کیا، تو نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک دوسرا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین اہلہ، میں نے ان کو لڑایا حتیٰ کہ میں نے اس کے درمیان اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کرا دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شیطان اپنے قریب کرتا ہے، گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں بھائی کام تو تم کر کے آئے ہو، اصل کام تم نے دکھایا۔ تو گھر کو توڑنا، تعلق کو ختم کرنا اور میاں بیوی کو جدا کرنا، یہ شیطانی عمل ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی انسان حصہ ڈالتا ہے تو وہ بھی شیطان ہے، اور شیطان کی بھی یہ کوشش ہے کہ وہ گھروں کو اجاڑ دے، گھروں میں سکون نہ رہے اور راحت کو ختم کر دے، یہ شیطانی کام ہے۔ اور جو الفت کی، محبت کی، ملانے کی کوشش کرے، رشتہ داری کو جوڑنے کی کوشش کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی ہے ساری رشتہ داریوں کے بارے میں کہ اللہ رب العزت کے عرش کے ساتھ یہ رشتہ داری معلق ہے، اور اللہ رب العزت سے منت سماجت کرتی ہے کہ اے اللہ جو مجھے ملائے تو اس کو ملا دے، اور جو مجھے توڑ دے تو اسے توڑ کر رکھ دے۔ ہمارے ہاں جو طلاق کا سسٹم ہے وہ سراسر غصے میں، جیسے غصہ آیا نوجوان صاحب طلاق طلاق طلاق۔ بعد میں آ کے اکثر میں جامع سلفیہ میں پڑھاتا تھا تو مفتی صاحب کے پاس فتویٰ لینے آتا، او جی غصہ آ گیا تھا، اور جی مجھے پتہ نہیں چلا، جی ماتی ماری گئی، عقل نہیں رہی، کسی اور چیز پر آپ کو کوئی غصہ نہیں آ رہا۔ اور ایسے ایسے لطیفے ہیں لوگوں کے ہاں کہ دین کو، اللہ رب العزت کے دین کو مذاق بنایا ہوا، دین کو مذاق بنایا ہوا، اور 3 طلاقیں اکٹھی دی جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تھا کہ اس نے طلاق دے دی ہے، 3 طلاقیں۔ آپ نے فرمایا یلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکما، میں ابھی موجود ہوں اور اللہ کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے۔ اور جاہل عرضی نویس ہیں، اگر لکھتے بھی ہیں تو 3 ہی لکھتے ہیں، کوئی اندازہ نہیں لوگوں کو۔ تو اختلاف ہو سکتا ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، اور کئی دفعہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، نوبت یہاں تک بھی پہنچ جاتی ہے کہ بھئی جان چھڑا لیں، بہتر ہے، اللہ تعالیٰ اور رستہ پیدا کر دے گا۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ساری چیزوں کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ طلاق دینا ہے تو کیسے دینا ہے، کب دینا ہے۔ قرآن کا حکم یہ ہے کہ طلاق اس وقت دو جب فوری طور پر ان کی عدت شروع ہو سکے۔ جاہلیت میں لوگ طلاق دیتے اور دیتے رہتے، پھر رجوع کر لیتے، پھر طلاق، 100 طلاق۔ اللہ رب العزت نے کیا پابندی لگا دی کہ بھئی 2 طلاقیں ہیں جس کے بعد رجوع کر سکتے ہو، تیسری دے دی تو بس، اب ایسا تماشا نہیں ہوگا۔ اور ہمارے مسلمانوں کے اندر بہت سے گھرانے موجود ہیں کہ جنہوں نے 10، 15، 20 طلاقیں دے رکھی ہیں، جہالت ہے، پتہ ہی نہیں، طلاقیں بھی دیے جا رہے ہیں اور رہ بھی رہے ہیں۔ تو مرد نے طلاق اگر دینے کی نوبت آتی ہے، ویسے تو طلاق کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سب سے ناپسندیدہ چیز یہ ہے، مرد اگر اسے دینا چاہتا ہے تو یہ حلال ہے،
لیکن سب سے ناپسندیدہ ہے، اس کی طرف جانا نہیں چاہیے۔ اور عورت کے بارے میں کہا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی سبب کے طلاق مانگتی ہے، آپ نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی۔ بغیر کسی سبب کے جو طلاق کا مطالبہ کرتی ہے وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔ یہاں ہمارے ہاں تو بھائی ماشاءاللہ ساس صاحبہ نے بڑے چاؤ اور شوق سے بڑا رشتہ کیا تھا، مہینہ کو گزرتا ہے تو پھر کہتے ہو بھائی بس بیٹے کو بھائی طلاق دو اب۔ اور اگر اللہ نہ کرے خامد نے دوسری شادی کر لی تو دوسری کی شرط بھی یہ ہے کہ پہلی کو طلاق دو، اور پہلی کی تو ہے ہی۔ اور پھر ہم یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ بھی عورتوں کے حقوق مارے گئے۔ عورت کے ساتھ دشمنی کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے، لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَفْحَتِهَا، تاکہ وہ سارا کچھ خود سمیٹ لے جتنا کچھ اس کے پاس ہے۔ اگر نکاح کرنا چاہتی ہے تو آپ نے فرمایا وَلْتَن کے نکاح کر لے، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا، اس دوسری عورت کے لیے وہ کچھ سب ملے گا جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کر رکھا۔ تو کسی کی طلاق کا مطالبہ کرنے سے بھی آپ نے منع کیا، اور عورت بلا وجہ طلاق نہ مانگے اس سے بھی منع کیا، اور مرد کو بھی یہ کہا کہ بھئی یہ سب سے ناپسندیدہ کام ہے اگرچہ حلال ہے، اور طلاق دینی ہے اس وقت جب عورت کی عدت کا آغاز ہو سکے فوراً، اور یہ ہوگا ایسے دنوں کے اندر، ایسے طہر کے اندر جب خامد اپنی بیوی کے پاس نہ گیا ہو۔ حیض کے اندر مخصوص ایام کے اندر طلاق نہیں دینی چاہیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ اور پھر اگر ایک طلاق دے دی ہے تو اپنے گھر میں اسے رکھنا ہے، گھر سے نہیں نکال سکتا، اس کا نان و نفقہ رہائش اس کے ذمے ہے، باہر نہیں نکال سکتا۔ یہ اسلام کے سسٹم کو قاری صاحب آپ کو پڑھاتے ہوں گے، آپ سورہ بقرہ کی آیات کو، سورۃ الطلاق کو پڑھیں، اس کا ترجمہ جانیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ کتنا رحمت کا نظام ہے۔ غصہ آیا تھا اور باہر نکال نہیں سکتا، اسی گھر کے اندر اسے رہنا ہے، اور طلاق کا وقت نہیں ہے، انتظار کرنی ہے، تو غصہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے، معاملات سدھر جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو یہ تڑاک کا سسٹم ہے، یہ تباہی اور بربادی ہے، نہ اس کی تربیت ہے، نہ لوگ اس کو جانتے ہیں، نہ اس کو پڑھتے ہیں، بس ایک ہی کام جانتے ہیں کہ بھئی ہماری بات نہیں مانی گئی، ہم نے طلاق دینا ہی دینا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کا بھی حل بتایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اگر کوئی عورت نافرمانی کر لیتی ہے تو بھائی ان کو نصیحت کرو، سمجھاؤ، اور واضح و نصیحت ان کو کرو، اور یہ فرمایا کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر میں اسے الگ چھوڑ دو، رہے گی وہیں پر، خامن اپنا بستر اس کے الگ کر لے، یہ سزا ہو سکتی۔ یا بعض دفعہ فرمایا کہ اگر کوئی سزا دینا چاہے، مارے، تو ایسے مارے کہ برا حشر نہ کر دے۔ سمجھانا مقصود ہے، مار مقصود نہیں ہے۔ تو یہ سارے سٹیپ وہ اختیار کرے، کوشش کرے اپنا گھر جوڑنے کی۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، اللہ رب العزت سب سے بڑا ہے، وہ جانتا ہے کون زیادتی کر رہا ہے، کب زیادتی کر رہا ہے۔ تنہائی کے اندر اس کے والدین کو پتہ نہیں، جنہوں نے پھول جیسی بیٹی آپ کے نکاح میں دے دی تھی۔ اور یہاں پر تو پچھلے سال آپ نے سندھ کے وڈیروں کا واقعہ پڑھا، ایک نہیں کئی واقعات ہیں کہ بھئی نکاح کر کے لائے، مہینوں ظلم کرتے رہے، نہ فون پر بات ہو رہی ہے،
پتہ ہی نہیں چلتا کتنا ظلم ان عورتوں پر ہوتا ہے، اور وہ پستی ہیں جی اگر بتایا تو طلاق ہو جائے گی، اور طلاق ہونے کے بعد بھی نہیں بتا رہی، جبکہ اس کو اس سے زیادہ نقصان ہوگا۔ تو فرمایا کہ واعظ نصیحت کرو، کچھ سزا اگر اس سے بات بنتی ہے ٹھیک ہے، اور گھر کے اندر علیحدہ چھوڑ دو، بستر الگ کرو، ایک دو دن میں سمجھ آ جاتی ہے۔ جب بچے خود سنبھالنے پڑیں گے خامد صاحب کو تو اس کی بھی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ عورت کو بھی جب پتہ چلے گا کہ میں تنہا ہو گئی ہوں، کوئی میری حفاظت کرنے والا موجود نہیں، تو اس کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ اگلی آیت میں یہ ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر تمہیں ڈر ہے کہ بھئی ان کا اختلاف بڑھ گیا ہے، گھر میں مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو پھر کیا کرو، عورت کے خاندان میں سے ایک بندہ اس کو بھیجو، حکم فیصلہ کرنے والا، منصف، پنچ وہ سلیکٹ کر لو، اور ایک خامند کی طرف سے اس کے خاندان میں سے ایک آدمی بھیجو۔ یہ تھا کام جو کرنے والا تھا، جو ہم نہیں کر رہے، اور بزرگوں کی، بڑوں کی ذمہ داری، اور جو اپنے آپ کو چودھری حضرات کہتے ہیں، نمبردار کہتے ہیں، ان کی ذمہ داری، تیلی لگا دینا، توڑ دینا، رشتے کو بگاڑنے کی کوشش کرنا، یہ شیطانی کام ہے، اور جوڑنا، ملانے کی کوشش کرنا یہ رحمت کا ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ ایک ادھر سے آدمی بھیج دو، ایک ادھر سے بھیج دو، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر دونوں اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اللہ ان کو ضرور توفیق دے دے گا۔ تو گھرانوں کو ٹوٹنے سے بچانا ہے، بزرگوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور فوکس اس بات پر ہے کہ بھئی صلح ہو جائے، اصلاح ہو جائے، دونوں جڑ جائیں، مل جائیں۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، وہ بہتر جانتا ہے، سب کی بہتر خبر رکھتا ہے، اس کا علم بے انتہا ہے اور بہت وسیع علم ہے۔ تو اگر رشتے کے ٹوٹنے تک نوبت آ جاتی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ طلاق کیسے دینی ہے؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ ایک طلاق سے وہ سارا کام ہو جاتا ہے جو ہم 3 سے کرنا چاہتے ہیں۔ ایک کا فائدہ یہ ہوگا کہ طلاق دی ہے طہر کے اندر، پاکیزہ دنوں کے اندر، جب خامد اس کے پاس نہیں گیا ہے، جیسے ہی مینسز آئیں گے 1 2 3 عورت آزاد ہو جائے گی۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو ملا نہیں سکتی۔ عدت کے دوران میں وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، خامد زیادہ حقدار ہیں کہ عدت کے دوران میں دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں، ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں، تنگ کرنے کے لیے نہیں، اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو پھر خامدوں کو اللہ رب العزت نے یہ حق دیا ہے کہ 3 مینسز، 3 ماہواری سے پہلے وہ رجوع کر سکتے ہیں، دوبارہ اپنے گھر میں بسا سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی یہ 3 پیریڈ گزریں گے عورت آزاد ہے۔ یہ بیچارے جاہل وکیل ہیں اور جاہل عرضی نویز ہیں، پتہ ہی نہیں، تڑاک 3 طلاقوں کے ساتھ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ ایک کے ساتھ ہو چکا، اور عورت آزاد ہو جائے گی، اس کے بعد وہ کسی جگہ بھی شادی کر سکتی ہے عدت کے بعد۔ اور اگر حمل کی صورت میں ہے تو 4 ماہ 5 ماہ 6 ماہ 9 ماہ باقی ہیں، اس وقت تک عدت اس کی مکمل نہیں ہوگی جب تک بچہ نہیں جن لیتی۔ تو اسلام کے حکموں کے اندر بہت زیادہ حکمت موجود ہے۔ یہ جو 3 طلاقیں اکٹھے دینے کا رواج ہے، اور پھر اس کے اندر جہالت ہے، اور گھروں کے اندر لوگ طلاق دیے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، ان مسائل کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بچوں کی اس پر تربیت کی ضرورت ہے۔ جس بچے کی آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ مکان بننا شروع ہو جاتا ہے قاری صاحب، ہاں کوٹھی بننا شروع ہو جاتی ہے، اور جی اب شاپنگ شروع ہو گئی ہے، جی شہر جا کے کرنی ہے، دور سے گولڈ بنا لیں، جی اس بچے کو تھوڑا سا پڑھا بھی لیں،
قرآن مجید کا ترجمہ سکھائیں، وہ آیات پڑھائیں جن کے اندر یہ خاندانی نظام موجود ہے۔ سورۃ النساء کا ترجمہ اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو پڑھائیں، سورۃ الطلاق کا ترجمہ بیٹوں اور بیٹیوں کو پڑھائیں، تاکہ یہ جان سکیں کہ بھئی یہ نظام ہے کیا۔ ان کی تربیت اگر ہوگی تو مال و دولت، پیسہ روپیہ، گھر کے اندر تزئین آرائش، یہ سب کچھ انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کو عطا کر دے گا۔ اور اگر آپ نے لاکھوں روپیہ لگا کے یہ سارا کچھ تو دے دیا، بچے کی تربیت نہیں ہو سکی، تو پھر کل کیا ہونا ہے آپ جانتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاندانی نظام کے اندر جو الفت ہے، محبت ہے، یہ پیدا ہو۔ اور اس کے لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ بھئی ملانے والے ہوں اور جوڑنے والے ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں دو کیٹیگری ہوتی ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں ان من الناس مفاتیح للخیر مغالق للشر، جو خیر کا دروازہ کھولنے والے ہوتے ہیں۔ بہت سے بندے ماشاءاللہ آپ کے پاس ہوں گے جو خیر کی چابیاں ہوتے ہیں اور شر کے لیے تالا ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں پر اللہ رب العزت نے خیر کی چابیاں رکھ دی ہیں، اور شر اس کو بند کرنے والے ہیں، اس کے لیے تالا ہے۔ اور کچھ وہ بھی ہیں جو شیطان ہیں، لگائی بجائی، ادھر کی بات ادھر، اور جی ہمارا شریکہ ہے ان کے ساتھ، اس کی بات اس نے بڑھا چڑھا کے پیش کی ہے، اور ماشاءاللہ اماں جی، والدہ صاحبہ، وہ سب کو دے دیں گی لیکن شریکے کو کچھ نہیں دینا۔ ان کے ساتھ ہم نے ہمیشہ جنگ لڑنی ہے۔ یہ ساری جہالت ہے، اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کا پہلا حق ہے، ان کا پہلا حق ہے۔ تو ان کی تربیت ہو اور پیار، محبت، الفت، یہ طریقہ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ خیر کی چابیاں ہیں، صلح کرواتے ہیں، لوگوں کو جوڑتے ہیں، اچھی اچھی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں، آپ نے فرمایا طوبیٰ لمن جعلہ اللہ، جس کو اللہ رب العزت نے خیر کی چابی بنایا، شر کا تالا بنایا، اس کے لیے خوشخبری۔ اور دوسرے ناکام، نامراد، بدبخت لوگ ہیں جو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس نظام کو سمجھ کر اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بچوں کی، بیٹوں اور بیٹیوں کی ایسی تربیت ہو کہ وہ اپنے گھروں کو صحیح انداز سے آباد کر سکیں۔ اس کے لیے ایک لازمی فارمولہ یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر قرآن کی تعلیم ہونی چاہیے۔ باقی سارا کچھ گھروں کے اندر آ گیا ہے، دن رات موبائل چل رہا ہے، اور ہر بندہ اتنا مصروف ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان جتنا لگتا ہے مصروف ہے۔ لیکن گھر کے اندر یہ ڈیوائسز ہیں، موبائل ہے، آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے، وہاں پر بڑی اچھی اچھی تفسیریں بھی ہیں، بہت کچھ ہے۔ تو والد صاحب اپنے گھر کے اندر یہ اہتمام کر لیں کہ بھئی صبح آدھا گھنٹہ قرآن کی کلاس ہوگی، قرآن پڑھا جائے گا، قرآن سیکھا جائے گا، اور قرآن کی تعلیم ہم حاصل کریں گے۔ ہاں آپ مفسر قرآن نہیں بن سکتے تو قاری صاحب موجود ہیں، عالم موجود ہیں، جو بات نہیں سمجھ آئی ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اپنے گھروں کے اندر یہ نظام بنایا جائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کے مطابق اپنی گھریلو زندگی بنانے کی، اس کو چلانے کی، اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے یہ گھر جنت نظیر بن سکیں، اور ہمارے بیٹے اور بیٹیاں، ان کی خوشیاں ہم دیکھیں، اور جو فرقت ہے، علیحدگی ہے، اس طرح کے فتنے ہیں، ان سے ہم محفوظ ہو جائیں جو شیطانی رستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين یا اللہ ہمارے خاندانوں کو جوڑ دے یا اللہ ہمیں نیک صالح اولاد کی نعمت سے نواز دے یا اللہ ہمارے بچوں کو نیکوکار بنا یا اللہ ان کے اندر وہ صفات پیدا کر دے کہ یہ متقین کے امام بن سکیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما رب حب لی من الصالحین اللهم انصر الاسلام والمسلمین ودمر على اعدائك اعداء المسلمین اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين.